سب کے سب لیکن سب کے سب سے مراد وہ جو الاسماء ہے، الف لام سے مخصوص ہو گئے. لیکن پہلے کا اس میں دنیا جو ہے نا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے. جب جو چیز فرشتوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کو پھر دوبارہ اس کے آگے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم عرضهم، یعنی کہ چاند ستارے زمین پہاڑ دریا نباتات یہ تمام جب دنیا بنی ہے تخلیق ہوئی ہے یہ ملائکہ کے سامنے ہوئی ہے. وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ وہ ان ہستیوں کے نام تھے جن کو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، آدم کو پتہ نہیں تھا. آدم کو بھی اللہ نے بعد میں بتایا انبیونی کہہ کے، اور عرضهم کہہ کے فرشتوں کو بھی بعد میں بتلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیکھا راز میں رکھا ہوا تھا. اللہ آدم کو پتہ تھا نہ ملائکہ کو پتہ تھا. لیکن اگر اللہ آدم کو بتاتا اور ملائکہ کو نہ بتاتا یہ عدل کا تقاضا نہیں تھا، مقابلہ کیسا تھا کہ ہمیں ابھی ان کی معرفت دوسری طرف پوری حاصل نہیں کر سکے. پہلے آدم نے معرفت حاصل کر لی تھی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتلایا. کیوں؟ وہ ذویل القبور تھے. ذویل القبور تھے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم عزیزان کو رمضان 2023 ویڈیو سیریز کے اس 7ویں حصے میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. تو جیسا کہ پارٹ 4، پارٹ 5 اور پارٹ 6 میں ہم عقل کی اہمیت پر گفتگو کر رہے تھے، عقل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان خود اختیاری علمی اور عملی ترقی حاصل کرتا ہے، اور اسی خود اختیاری علمی اور عملی ترقی کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اشرف بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان ملائکہ سے بھی افضل بن جاتا ہے. ملائکہ کے اندر خود اختیاری علمی اور عملی ترقی کا جوہر نہیں ہے. ملائکہ کو جتنا علم دے دیا گیا ان کے پاس فقط اتنا ہی علم ہے. جتنا کہا گیا وہ فقط اتنے ہی کام پر قدرت رکھتے ہیں. اگر کہا گیا کہ کھڑے رہو تو حالت قیام میں موجود ہیں، کہا کہ جھک جاؤ تو حالت رکوع میں موجود ہیں، کہا کہ سجدے میں جاؤ تو حالت سجدے میں موجود ہیں. مگر انسان کے اندر یہ جوہر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے علمی حیثیت سے بھی اور عملی حیثیت سے بھی ترقی حاصل کرتا ہے. اب ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ انسان اور ملائکہ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ قرآن میں بھی ذکر ہوتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ملائکہ اور انسان کا مقابلہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور خصوصی توجہ کا طالب بھی ہوں. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جو یہ مقابلہ پیش کیا گیا، یہ پورا ایک پیراگراف مضمون سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں. ملائکہ سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں. ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا خلیفہ وہ مقرر کیے جائیں گے جو زمین میں فساد برپا کریں اور خون ریزیاں کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سوال کا جواب دینا چاہا، اور یہ انتظام کیا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام نام بتلا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچ کہتے ہو. انہوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم کو نہیں ہے علم مگر اتنا جتنا تو نے ہم کو تعلیم کر دیا، علم و حکمت تو بس تجھ ہی سے مخصوص ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب حضرت آدم علیہ السلام سے خالق مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے،
اے آدم انہیں بتلاؤ تو نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے نام بتلا دیے تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ عزیزان محترم، اس مضمون کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کہ آپ اسے جانشین مقرر کریں گے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ملائکہ کو جواب دیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتلائے اور پھر ملائکہ کے سامنے ان ناموں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس تو فقط اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے عطا کیا۔ تو پھر اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے آدم تم نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ یہ نام کون سے تھے؟ عزیزان محترم، یہ نام کون سے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام نام بتلا دیے، کلہا سب کے سب، تمام۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ کلہا میں سب کے سب آ جاتے ہیں، آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں، در و دیوار، کیڑے مکوڑے، سب کچھ آ جاتا ہے، سب کے نام آ جاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے معنی لیا جائے تو دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، افغانی ہیں، یورپین ہیں، ایرانی ہیں، جاپانی ہیں، جو بھی ہیں ان سب کے نام آ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس کلہا سے پہلے اسماء ہے اور اسماء کے ساتھ الف اور لام لگا ہوا ہے۔ اس الف اور لام کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اب سب کے سب نہیں آئیں گے، خاص نام آئیں گے، مخصوص نام آئیں گے، سب کے سب نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ اہل پاکستان سب کے سب، تو اس میں بھارتی نہیں آئیں گے، اس میں ایرانی نہیں آئیں گے، اس میں جاپانی نہیں آئیں گے، اس میں چینی نہیں آئیں گے، اس میں روسی نہیں آئیں گے، اس میں یورپین نہیں آئیں گے، صرف پاکستانی سب کے سب آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر کہا جائے کہ صوبہ پنجاب سب کے سب، تو اس میں باقی صوبے نہیں آئیں گے۔ اگر کہا جائے کہ ضلع رحیم یار خان سب کے سب، تو اس میں باقی اضلاع کے لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر کہا جائے کہ حاضرین سب کے سب جو یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب، ان سب کے سب کا نام، تو جو غیر حاضر ہے ان کے نام نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اسماء کے ساتھ الف لام لگا کر یہاں پہ خاص اشارہ کر دیا، مخصوص کر دیا کہ فقط ان کے نام بتاؤ۔ تو اسی سے آگے ایک اور آیت جس پر عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے انہیں پیش کیا۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نام پیش کیے، اگر ایسا ہوتا تو پھر آیت میں ہوتا ثم عرضہ علی الملائکہ، انہی ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، مگر قرآن نے الفاظ بدل دیے اور فرمایا ثم عرضہم علی الملائکہ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پھر پیش کیا ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے، یعنی کہ ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اگر فقط حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتائے جاتے اور ملائکہ کو نام بتائے جاتے تو مقابلے کا توازن برقرار نہ رہتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی نام بتائے، ملائکہ کو بھی نام بتائے، پھر یہ جن کے نام تھے ان کو سامنے پیش کیا گیا، اس کے بعد ملائکہ سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کہا گیا ان کے نام بتاؤ۔ تو ملائکہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بار الہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا ہم کو تو نے تعلیم دے دیا ہے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم اسے زیادہ کچھ بتا سکیں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام بتائے تھے، اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہی انسانی جوہر، یعنی اپنے اختیار سے علمی ترقی سامنے آیا، اور جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسے ترقی کر کے مزید علم حاصل کیا اور بتا دیا یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کا پہلا مقابلہ ہے جو ملائکہ اور انسان کے درمیان میں ہوا ہے، اور ہوا بھی خدا کی زیر سرپرستی میں ہے۔
جس میں انسان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اسی جوہر کی وجہ سے، اپنے اختیار سے، علمی ترقی، عملی ترقی کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر یہ چیز بھی غور کرنے کی ہے کہ یہ نام ایسے نام تھے جن ناموں نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فتح حاصل کرائی، کامیابی حاصل کرائی۔ یعنی کچھ ایسے خاص نام تو تھے نا جو آدم علیہ السلام نے سیکھے، اور ان کو سیکھنے کے بعد ملائکہ پر سبقت حاصل کر لی، ملائکہ پر فتح حاصل کر لی۔ اگر کوئی ضرورت مند ہو اور ان ناموں کو جاننا چاہتا ہو تو وہ در اہل بیت پر آ جائے، اس کو ایک ایک ہستی کا نام بتائیں گے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصے میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔